اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی۔ آج ہم سورہ مطففین کی تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہم انشاءاللہ تفسیر بھی دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم سورہ انفطار کی تفسیر اور ترجمہ کر چکے ہیں، اور یہ جو ہم 30 پارہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تقریباً ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ 37 ہیں، یعنی کہ 37 صورتیں ہیں، اور 37 صورتوں میں سے ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً 5 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ نبا، سورہ نازیات، عبس، تکویر اور سورہ انفطار، ٹھیک ہے، یہ 5 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم 6ٹھی صورت جو ہے نا اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اچھا، یہاں پر نا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ عام سمجھا جاتا ہے۔ ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں جو عام سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ عام نہیں ہے۔ جیسے کسی کا جھوٹ بول دینا، جیسے کسی کو دھوکہ دے دینا، جیسے کسی کی مجبوری میں اس کو جھوٹا لارا لگا دینا کہ ہاں بھئی تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہ بیچارہ آس لگا کے بیٹھ جاتا اور اس کا وہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہہ کے بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہاں یہ چیز فلاں ٹائم پہ میں تمہیں بتا دوں گا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم اپنے الفاظوں میں اتنا متضاد ہے نا ہمارے الفاظوں میں کہ ہماری شخصیت کے ساتھ وہ میچ ہی نہیں ہوتے سرے سے۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا جو ناپ تول ہے نا اس میں کمی کرتے ہیں، یا ہم چیز جو ہے وہ اس طرح کی چیز اگلے بندے کو نہیں دیتے جو اس کے پیسوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم اگر پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، بڑی خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ ویل کا ذکر ہے۔ ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے اور اس کو ویل کہا جاتا ہے، اور یہ خرابی ان کو وہاں تک لے کر جائے گی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، جب ایسے لوگ ناپ تول میں کمی، عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ترازو میں چیزیں ناپی جاتی ہیں، ہم فروٹس لینے جائیں، ہم جو ہے وہ سبزی لینے جائیں، یا ہم کھلی جیسے دالیں وغیرہ کچھ دکانوں پہ جو گھروں کے قریب دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ناپ کے ترازو میں دیتے ہیں کہ پاؤ لینا، آدھا کلو لینا ہے، 2 کلو لینا ہے، 5 کلو، مطلب جس طرح کا بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں جی وہ ترازو کے نیچے کی طرف آپ کو رکھا ہوا نظر آتا ہے کچھ میگنیٹ، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، تو جو چیز اوپر رکھی جاتی ہے اس کا ویٹ اوبویسلی آدھا کلو ہونا ہے تو وہ چند گرام کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ آپ نا جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں نا، تو اپنے مائنڈ کو کھول لیں، اپنے دماغ کو کھول لیں کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شہرک سے قریب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہم انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ پتہ ہو؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، جب یہ وحی ان پر نازل ہوئی، تو اس وقت کیا تھا کہ جو قریش کے یا وہاں کے مکہ کے لوگ تھے وہ نا ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہ گناہ ان کے ہاں بڑا عام تھا جس کو وہ عام سمجھتے تھے۔ جیسے ہم آج اپنے بہت سارے گناہوں کو عام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، اس میں کون سی ہتکڑی لگ جانی ہے اگر ہم ذرا سا معمولی سا آدھا پاؤ 1 پاؤ کی چیز کم دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن
جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے لوگوں کو یا وہاں کے مکہ کے لوگوں کو جتنے بھی اہل مکہ تھے ان کو سنائی یہ آیات، تو انہوں نے پھر اپنی اس برائی پہ قابو کیا کہ ہاں ہمارے ادھر جو ایمان لائے تھے اوبیسلی وہی برائی پہ قابو کریں گے نا، جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو تو انہوں نے تو آیتوں کو ماننا ہی نہیں تھا نا، انہوں نے تو نبی کو ہی نہیں مانا تھا کہ یہ نبی ہے، تو پھر وہ ایمان کیسے لاتے؟ تو انہوں نے پھر اس چیز پہ اپنے کنٹرول کیا کہ ہم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم آ گیا یہاں پر، اور اتنی بڑی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑی خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ناپ تول میں کمی بھی کہتے ہیں کہ بڑی ہی معمولی چیز، ٹھیک ہے، للمطففین، جو کہ عام طور پہ اچھا مطففین کے جو میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑی ہی حقیر سی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معمولی چیز مطلب آپ 1 کلو 2 کلو چیز لاتے ہیں اور اس میں آپ ذرا سا آگے پیچھے ہیر پھیر کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں۔ اچھا اس پہ نا ہمارے معاشرے میں تو خیر اللہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ معاف کرے آخرت بھی بھولی ہوئی ہے، اور دنیا میں جو ان پہ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں نا تو وہ بھی وہ سمجھتے پتہ نہیں آزمائش ہے، لیکن خدا کے بندو تھوڑا سا نا اپنے اعمال پہ بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہر چیز آزمائش نہیں ہوتی اور ہر چیز گناہ کی سزا بھی نہیں ہوتی ہے، ہر جو پنشمنٹ ہمیں تھوڑی بہت ملتی ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آزمائش ہی ہو، وہ پنشمنٹ آپ کے اعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اس میں نا ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ بلو کلر کے شاپر میں، آپ سب نے دیکھی ہوگی کیونکہ ویڈیو ہی وائرل تھی، تو اس میں وہ خاتون کو دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہی خاتون پیسے نکالنے کے لیے تھوڑا سا منہ نیچے کرتی ہے تو وہ بہت سارے شاپر اس کے اوپر گرا دیتا ہے، اور پیچھے کی طرف اس نے جو گلا سڑا فروٹ رکھا ہوتا ہے نا وہ والا شاپر اس عورت کو پکڑا دیتا ہے، اور اس بیچاری معصوم گاہک کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس طرح بھی لوگ اللہ معاف کرے ذرا سا فائدہ، ذرا سے پیسوں کا، ذرا سے اس نے فروٹ کو بچا لیا، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو گاہک کوئی نہ ملا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اوپر۔ جس کو اس بات پہ یقین ہو نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر اس طرح کی معمولی چیزیں تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ کسی کا مال ہڑپ کر جانا یہ معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ پکڑ اسی وقت نہیں ہوتی نا، ابھی کوئی گناہ کیا تو اسی وقت تو عذاب نہیں آ جائے گا نا، کوئی معجزہ تو نہیں ہو جائے گا کہ جی وہ فلاں کے ساتھ یہ آپ نے غلط کر دیا تو اسی ٹائم اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دی ہوئی کہ عذاب ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پہ عذاب اس طرح سے نہیں آئے گا جیسے پہلی قوموں پہ آیا تھا۔ ہمارے پاس یہ بڑا اچھا چانس ہے کہ موت تک کے لیے ہمارے پاس استغفار کرنے کی ایک مہلت ہے کہ ہم موت تک جو ہے نا وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہم سے ہو چکے ہوں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 4 ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم الناس لرب العالمین۔ اب یہ دیکھیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بتا دیا جس کے اوپر پکڑ ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کو یا کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو موت یاد نہیں ہے، اس نے مرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کی ہے کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں ہے، یعنی کہ ان کو بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ ان کو کوئی پکڑے گا، کیا واقعی میں ان کو یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اور ان کو یقین ہی نہیں آ رہا اس بات کی کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا تھا تم نے اس بڑے بھاری دن، یعنی کہ لیوم عظیم، عظیم دن کون سا؟ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم دن کہا ہے کہ اس دن ان کو اٹھا کے ان سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ کویسچن مارک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے آیت نمبر 6، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوچیں امیجن کریں کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا رب اور اس کے سامنے ہم حقیر انسان، چھوٹے سے معمولی سے چونٹی جیسے انسان جس کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ تمہیں اشرف المخلوقات کہہ دیا، ایسا ہی ہے نا، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی مخلوقات دنیا میں بنائی ہے کسی کو بھی نہیں کہا، اللہ نے ہمیں کہا ہے کیونکہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی حس بھی دی ہے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ میں نے اس کو سوچنے سمجھنے کی حس دی ہے، اس کے بعد دیکھتا ہوں یہ کیسے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ نے فیصلے ہمارے پہ چھوڑے ہیں کہ دیکھتا ہوں یہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے جو عام طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں قیامت کے دن کی بات کریں تو کہا جاتا ہے نا، آپ نے ایک روایت بھی ہے کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ مخلوق کے اتنے زیادہ قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار کے بھی قریب فاصلہ ہوگا،
تو جب اتنا قریب ایک آسمان سے سورج، اور پھر وہ ایک سچویشن ایسی ہوگی کہ آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جب ان کے سامنے آبویسلی کھڑے ہوں گے تو ہمارے پسینے ہی چھوٹ رہے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکو لوگوں میں سے شامل کرے اور ہم سے اچھے کام کروائے. آیت نمبر 7، کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نا سجین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، بدکار ہیں، برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کدھر کو جا رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا ہوا، کیونکہ اگر انسان ہوتے تو پھر وہ دماغ کو استعمال کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ جو فجار ہے نا، فجار کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمان. نافرمان کون ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو، تو نافرمان کا مطلب ہے کہ وہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کی بات کو نہ سمجھے، نہ مانے، اور اپنی مرضی میں زندگی گزارتے چلے جائیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ فجار کہا ہے. اور ان کے اعمال، ان کی ہر طرح کی جو بھی وہ لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں، ان کو کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے؟ سجین میں رکھا ہوا ہے. اچھا سجین کیا ہے؟ سجین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سجین جو ہے نا، جیسے ہم نے آپ نے تو نہیں خیر ابھی کیونکہ ہم 30ویں پارے میں ہیں، جو لوگ پڑھ چکے ہیں کبھی انہوں نے انشاءاللہ پڑھا ہو ترجمہ تفسیر تو ان کو معلوم ہوگا کہ سجین جو ہے نا وہ یہ جو آسمانوں کی اور زمین کی بات کی جاتی ہے نا، تو زمینیں کہا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے ایک تہہ خانہ یا قید خانہ ہے، جہاں پر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا ان کے اعمال لکھے ہوئے ایک ایسی کتاب میں جس کا ذکر آگے کیا ہوا ہے. جیسے کہ یہ ہم اگر آیت نمبر 8 اور 9 کو دیکھتے ہیں کہ وما ادواک ما سجین کتاب مرقوم، یعنی کہ تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی کہ ایک ایسی کتاب جس میں گنہگاروں کے، بدکاروں کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ 7 زمینوں کے نیچے قید خانے میں ہیں. ٹھیک ہے، قید خانے میں ان کو رکھا گیا ہے، جہاں پہ ظالموں، کافروں، مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سجین کو یاد رکھنا کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی آگے آئے گا. آگے دیکھ لیں آیت نمبر 10، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. جھٹلانے والے بار بار ذکر ہو رہا ہے، بار بار بولا جا رہا ہے قیامت آئے گی، پوچھا جائے گا، جھٹلا رہے ہیں. تو اوبیسلی جب جھٹلائیں گے ہم لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ تو اچھا میں کل بڑی اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب تک میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا تو ہم نے جی سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کا ایک پورا مجموعہ ہے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن جب نا قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں نا تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت بھی موجود ہے جس میں وہ پوچھتا ہے. جب ایک آپ سے ایگزام لیا جائے گا آپ سے تو پوچھا جائے گا نا اوبیسلی. آپ اگر وہاں پہ فیل ہو جائیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہمارا تو پھر اگر ہم اللہ معاف کرے اگر ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. وہاں پہ تو اعمال بھی نہیں ہم کر سکیں گے نیک کہ چلو جو ہماری اگر تھوڑی بہت خامیاں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو دور کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی بندے کے پتر بن جاؤ ورنہ تمہیں سے یہ وہ جیسے وہ ایک بار میں انجینئر کو سن رہی تھی تو اس کا ایک سینٹینس ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. یقین کریں جب آپ قرآن پاک ایک بار پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. اللہ پوچھے گا ہم سے، ایسے نہیں جانے دے گا ہمیں، ایسے ہم جنتوں میں نہیں ملیں گے. جنت آسان نہیں ہے حاصل کرنا، جنت بڑی مشکل سے ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی. 11 آیت نمبر 11، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اب دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے کہ جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا صاف بتا رہے ہیں یہاں پہ. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی ایک لمٹ ہمیں اللہ نے بتا دیا نا. ہم عورتیں ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے. ہم کہیں بھی ہیں، ہمارے شوہر گھروں سے باہر جاتے ہیں صبح کے ٹائم، شام کو وہ آتے ہیں، پورا دن وہ ہمارے حوالے اپنی یہ ساری دولت جائیداد، اپنے بال بچے، اپنا گھر بار ہمارے حوالے کر کے جاتا ہے.
تو ہمیں ایک لمٹ دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عورت تو نے یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے تیری لمٹ بند ہے، بس اس سے آگے تو گئی تو بس خرابی خرابی ہے۔ اسی طرح مرد ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کی گھر کی عورت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے، اس کو بھی اپنی لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ میں اگر خرابی میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑے صاف صاف الفاظوں میں کیا، اور ان ساری چیزوں کو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے گنہگاروں کو، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان چیز کو ایگزامن کر سکتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں میں تو نہیں کہیں ایسا کہ اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پتہ چلے ہم کہیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہم کہیں ایسے بدکاروں میں اللہ معاف کرے شامل ہوں، ہم کہیں ایسے ہوں جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ آگے آیت آ رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اتنی واضح آیت۔ اب یہ نا جب مکہ کے جو لوگ تھے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے سناتے تھے تو وہ نا کہا کرتے تھے کہ جب نبیوں کی سٹوریز جیسے آتی تھی، اب اس سے آگے بھی ہیں کہ جب نبیوں کی سٹوریز آتی ہیں، نبیوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، یا قیامت کا، تو جیسے ان آیات میں ساروں میں قیامت کا ذکر ہے، تو اس میں ابھی تک آپ نے دیکھا کسی نبی کا ذکر نہیں ہوا، ابھی تک صرف قیامت کا ذکر چل رہا ہے، قیامت کا ذکر دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے قیامت کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف صاف الفاظوں میں بتا رہے ہیں کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں یہ تو ان کی کہانیاں ہیں۔ اب کہانیاں تو بنی بنائی گڑی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بڑی جی وہ لو سٹوریز کی بات کر لیں، یا ویسے کوئی ہم ہسٹری کی بات کر لیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ چار اور لگا کے اس بندے کو پاپولر بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جب ہم ہسٹری غور سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا نہیں یہ تو ایسا تھا۔ تو اسی طرح کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے۔ اب انبیاء کی سٹوریز اگر قرآن پاک میں موجود ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ دیکھو اس قوم کے اندر یہ گناہ ہوتا تھا، اس قوم کے نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو سمجھ نہیں آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے ان کو بچا لیا، وہ چلے گئے وہاں سے، موو آن کر گئے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بڑی مصیبت آئی، انہوں نے پھر عذاب جھیلے اور ختم ہو گئی وہ قومیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے بیسیکلی بتایا ہے کہ یہ کہانی سمجھ کے، اس کو سٹوری سمجھ کے، سن کے لپیٹ کے رکھ نہ دو کہ ہمیں انفارمیشن مل گئی فلاں نبی کے بارے میں، ان سے سیکھو نا کہ کہیں اس قوم والا گناہ تو نہیں ہم کر رہے۔ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے، کیونکہ قیامت تو سب کے لیے آنی ہے، جتنے آدم سے لے کے ابھی تک انسان اور ہمارے بعد بھی جتنے لوگ آئیں گے، اس قیامت تو سب کے لیے ہے نا۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آمد و رفت رہے گی، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، ہر دوسرے دن کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور ہر دوسرے دن بے شمار بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو قیامت تو سب کے لیے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی مثالیں دی ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے دی ہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، اور یہ ان کو کہانیاں نہیں سمجھنا خالی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے کسی غضب کی وجہ سے نہیں، اللہ معاف کرے، ان کے دلوں پر ان کے اعمال، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے زنگ لگ گیا کہ اب ان کے اثر ہی نہیں ہوتا، سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل تک جاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سن ہی نہیں پاتے اس طرح سے جس طرح سے اس آیت کو یا اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، آیتوں کو، صورتوں کو، ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی ہیں وہ چیزیں۔ آیت نمبر 15، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی نہیں، یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالیٰ سے محروم رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کی بات کی ہے، اس دن کی بات کی ہے جس دن قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنی اللہ کی طرف جا رہا ہوگا، ہر کسی کا الگ الگ ایک منزل ہوگی اس دن، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی وہ محروم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ دیکھ لیں آپ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ ہم نے پچھلی کسی صورت میں بھی یہ بات پڑھی ہے۔ آگے دیکھیں،
اب میں نے جو آپ کو یہاں پہ ابھی آگے آئے گا ذکر، ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اگلوں کے افسانے کہہ کے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، جہنم میں یعنی کہ جہیم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، یہی ہے وہ جہنم جس سے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اچھا یقین دل میں ہوتا ہے لیکن باہر سے، کیونکہ ہمارا تو اسٹیٹس ہے، ہم تو ایک بڑی اچھی جو ہے لائف سٹائل ہے ہمارا، اور اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بن جائے گا، ہمارا تو لائف سٹائل خراب ہو جائے گا۔ آپ نے اگر چھوٹا سا ایک میں اگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسے ہمارے ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے، اگر کسی کو بڑا رچ دکھانا ہو نا، کسی کو امیر دکھانا ہو، ویل سیٹلڈ اور لیڈ کلاس دکھانا ہو، تو اس کا نا دوپٹہ اتار دیا جاتا ہے، ایون اس کے گلے سے بھی نکال دیا جاتا ہے، اس کی ڈریسنگ چینج کر، اس کو سٹائل دے دیا جاتا ہے کہ جو امیر بندہ ہے نا وہ تو دین کے قریب آ ہی نہیں سکتا نا، اس کو جس کو تھوڑا سا مال ملا ہوا ہے نا وہ تو دین کے قریب آ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ نے ایسے دکھانا ہے۔ تو وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے نا کہ ہم ہیں ہی ایسے، ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آتا ہے تو ہمارا سر سے دوپٹہ اتر کے گلے تک آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا فیشن ہمارے یہاں کچھ عرصے سے یہ بھی آیا ہوا کہ ہمارے تو گلے سے بھی دوپٹہ اتر چکا ہے، ہم تو ایک اوپر کرتا پہنتے ہیں، نیچے ٹراؤزر ہوتا ہے، اور ہمارا یہ چال چلن ہوتا ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مردوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں، ہمیں تو کوئی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے اوپر، نہ ہمیں انسانوں کا ڈر رہتا ہے، نہ ہمیں کسی اور کا۔ اور جب ان ڈراموں میں کسی غریب کو دکھانا ہوتا ہے جس کے بیچارے کے تھوڑا سا گھر میں کچھ حالات اس طرح کے ہیں، تو اس کو جی سر پہ دوپٹہ اڑا دیا جاتا ہے، اس کو کور کر دیا جاتا ہے اس کے ہیڈ کو کہ ہاں یہ غریب بندہ ہے تو اس نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے۔ تو یار کیا اسٹیٹس شو کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ عام نکل کے دیکھ لیں باہر، آپ کو بے شمار مثالیں نظر آئیں گی۔ اچھا جو تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں نا وہ شادی بیاہ میں اتر جائے گا، ہم خود ایسے ہی کرتے رہے ہیں، شادی بیاہ میں دوپٹے گلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو ہم تو بھولے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، تبھی تو ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ والے دن کون سا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس دن تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید کہیں اور بزی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک آنکھ بھی نہیں جھپکتے، اگر اس طرح سے ہو تو یہ تو زمین الٹ پلٹ ہو جائے ساری کی ساری۔ آگے آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اب یہ دیکھیں وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ لوں پہلے، جو میں نے آپ کو اوپر ایک چیز یاد رکھنے کے لیے کہا تھا، اس کا اب ہم یہاں پہ اس کے ساتھ اپوزٹ دیکھیں گے اس کا، کہ یقیناً آیت نمبر 18 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، ٹھیک ہے، نیکوکاروں کا۔ اوپر آپ نے کس کا نامہ اعمال پڑھا تھا؟ آیت نمبر 7 کی بات کر رہی ہوں کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ ساتوں زمینوں کے نیچے قید خانے میں دفن ہے ان کے اعمال بدکاروں کے، اور ان کی ہر جو ظاہر و اعمال ہی ہیں، ان کی روحیں بھی ہیں، ان کے سارا معاملات۔ اور جو نیک لوگ ہیں، نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، یعنی کہ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کی کوئی جگہ ہے جہاں پر ان کے نام اعمال کسی کتاب میں لکھ دیں گے۔ اب آگے ترجمہ دیکھیں، تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے دیکھیں ایک آیت، 2 آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یشہد المقربون ان الابرار لفی نعیم، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب مقرب فرشتے جو ہیں وہ اویسلی ایسے فرشتے ہیں جو کہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ چیز کہیں پڑھی بھی ہوگی کہ فرشتے جو ہیں وہ بیسیکلی عصر اور فجر کے ٹائم ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، تو وہ جب اوپر جاتے ہیں آسمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ بتاتے ہیں ایک ایک کا نام لے کے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ فلاں بندہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تیرا بندہ عبادت کر رہا تھا، تیرا بندہ دعا کر رہا تھا۔ تو میں جب اس طرح کی چیز کو سوچتی ہوں نا کہ اوپر آسمانوں پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہو، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وہ کیا مومنٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، یا فرشتے خود سے بتا رہے ہوں کہ آپ کا فلاں بندہ اس وقت
عبادت کر رہا تھا، اس وقت کوئی نیک کام کر رہا تھا، اس وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس وقت وہ کوئی دعا مانگ رہا تھا، تو ہمارا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے جو ہیں نا بڑے ہی فرما بردار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرنے کے لیے بڑے ہی آگے آگے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جن کا ذکر سجین میں ہے اور جن کا ذکر علیجین میں ہے، ان کے بارے میں کتنا کلیئر بتا دیا ہے کہ علیجین والے کیسے ہوں گے. یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. نعمتیں اوبیسلی وہاں کی نعمتیں تو بڑی ایسی ہوں گی جن کے بارے میں ہم ابھی امیجن تھوڑا سا اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمیں بتا دے، اس سے زیادہ ہم امیجن کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری وہاں کی اتنی وسعت نہیں ہے ہمارے دماغوں کی کہ ہم وہاں پہ امیجن کر سکیں کہ جنتیں کیسی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتا دیے، یہ جا رہا ہے جہنم کی طرف اور یہ جا رہا ہے جنت کی طرف. کہاں پہ جانا ہے؟ اٹس ڈیپینڈ آن یو. آیت نمبر 23 علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے کہ مسحریوں پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ کتنے آرام میں ہوں گے نا جنتی لوگ. کس طرح کی ایک امیجنیشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو کتنے سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور اس میں وہ فیل کر رہے ہیں وہاں کی ساری بیوٹی کو جو جنت کی ہے. اور آگے دیکھیں تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، تو نعمتوں کی جو تر و تازگی ہے نا، جو نعمتوں کا ایک امپیکٹ ان کے فیسز سے بھی جھلک رہا ہوگا کہ کتنے تر و تازہ کھلے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے وہاں پر. تو آیت نمبر 25 یسقون من رحیق مختوم. اب یہاں پہ شراب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ جنت میں دی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو دنیا میں جو شراب پی جاتی ہے اس کو پینے کے بعد ہم نے تو دیکھا ہی ہے فلم و ڈراموں میں، اور امیجنیشن میں تو نہیں ہم اس کو کر سکتے کیونکہ یہ تو ایک پینے پلانے والی چیز ہے جس کو اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے. تو اس کے بعد وہ عام طور پہ بالکل ہی ٹون ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیار میں ہی نہیں رہتے، وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ بول کے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن رحیق مختوم اللہ تعالیٰ نے ایسی شراب کا وہاں پہ جنت میں ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک مطلب اس میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا. وہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد محظوظ ہوں گے، اور وہ سیلڈ پیک ہوگی. ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے جگ بھر کے لا کے دے دیا گیا، ایسے نہیں ہوگا، سیلڈ پیک ہوگی اور وہ آپ کے لیے مخصوص ہوگی. ٹھیک ہے. اور جس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب یہاں پہ ہم اس کا دیکھیں جس میں مشک کی مہر ہوگی، یعنی کہ ایک خوشبو ان کے اندر، جیسے یہ کستوری کی آمیزش اس میں ہوگی، اور اتنی صاف شفاف اور خالص شراب ہوگی کہ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ جنتیوں کو پیش کی جائے گی. اب آگے دیکھیں رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے. اب دیکھیں رغبت کیا ہے کہ اگر آپ نے ریس ہی لگانی ہے، اب آپ نے کسی چیز میں آگے ہی نکلنا ہے تو پھر دین میں کیوں نہیں؟ وہ فلاں بندے نے تو قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، مجھے بھی پڑھنا ہے. وہ فلاں بندہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے. وہ فلاں بندہ تو حجاب کرنا شروع کر دیا، مجھے بھی کرنا ہے. ہم ان چیزوں میں نہیں کرتے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، یار کتنا بیکورڈ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اس کو تو فیشن سینس ہی نہیں ہے، اس نے شلوار قمیص سادی سے پہنی، اس کو پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں، اس کو تو فیشن سینس. بھائی کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا زیادہ اس کو رجوع ہو کہ اس کو یہ معمولی چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا ہو، اور فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے ہمیں. تو اگر ہم انسانوں نے ریس ہی لگانی ہے، کسی چیز میں کمپٹیشن کرنا ہی ہے، تو ہم دین میں کیوں نہ کریں؟ ہم جنت میں آگے نکلنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیوں نہ کمپٹیشن کریں آپس میں؟ لیکن ہماری تھوڑی سی بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. یہ اس کا شراب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. یہ نا وی آئی پی کہہ لیں آپ لوگ ہوں گے، وی آئی پی لوگ جن کا پروٹوکول، جیسے دنیا میں نہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی فیمس پاپولر اس میں ہوٹل میں چلا جاتا ہے، سرینا ہوٹل وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو اسی طرح کے پروٹوکول کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ لوگ پئیں گے اس شراب کو جو کہ مقرب لوگ ہوں گے.
اور یہ جو اس کا ہے تسنیم کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، یہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ بلندی کے اس کے معنی ہیں، اور یہ ایسی جگہ سے یہ آ رہی ہوگی یا اس کے اندر ملاوٹ کی اس کی آمیزش کی جائے گی جنت سے آنے والے کسی چشمے کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اسی کی آمیزش کی ذکر کیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاک صاف چیز ہوگی کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی جو اس کو پیے گا، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی، ہمارے سوچنے کی آیت ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ میں نے 2-3 آیتیں پڑھی کیونکہ ان میں مضمون سیم ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ آیتیں پڑھوں جن کا مضمون سیم ہو تاکہ ہمیں ایک ایک آیت نہ پڑھنی پڑے. اب دیکھیں یہاں سے میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہے. اگر کسی نے قرآن پاک ساتھ کھولا ہوا تو ویل اینڈ گڈ، اس طرح تو اور بھی مزہ آتا ہے پڑھنے کا. اور یہاں پہ آیت نمبر 29، گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اشاروں کنایوں سے ان کی حقارت کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں، بے راہ ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو اس وقت کیا تھا کہ جو ایمان لاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس وقت زیادہ تر لوگ غریب غربا مسکین اور معاشرے کی چکی میں پستے ہوئے لوگ، ایسے لوگ زیادہ دین کی طرف آئے تھے. اور ان لوگوں کے پاس سے جب وہ لوگ گزرتے تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ایمانداروں کو جب مذاق اڑاتے تھے تو سار سے ان پہ نا، جیسے ہم دیکھیں بڑی اس طرح کی گفتگو کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے اشاروں میں بات کر رہی ہوتی ہیں، اپنی آنکھیں بھی گھما رہی ہوتی ہیں، اپنے ایکسپریشن بھی ان کے ایسے ہوتے ہیں جیسے سامنے والے کو تھوڑا سا کمتر فیل کروایا جائے. تو وہ اس طرح سے حقارت سے اشارے بھی کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایمان لے آیا اور یہ گمراہ ہے. وہ خود تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک دین پہ تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک دین پہ ہم ہیں، اور یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ گنہگار ہیں. وہ الٹا ان کو گنہگار سمجھتے تھے جو ایمان لے آتے تھے. اور جب وہ اپنے گھروں کو جاتے تھے، فیملیز میں پاس جاتے تھے، تو تب بھی وہ ان کا ذکر حقارت سے کرتے تھے کہ وہ فلاں فلاں بندہ ہے، وہ اس طرح سے اس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی باتوں میں آ کے تو وہ دین کی طرف آ گیا. تو یہ اس طرح سے ذکر کیا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 23، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو ایمان سے خالی لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کے اوپر پاسبان بنا کر بھیجیں، یعنی کہ ان کو کوئی نگران بنایا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال جو ہیں وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہ پاسبان بنا کر بھیجے، کیونکہ ہر کسی کی تو اپنی سوچ ہے نا. کسی کا دل جس دین کو ماننے کو کر رہا ہے، جس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ دین ٹھیک ہے، وہ آئے گا اس دین کی طرف. تو اوبیسلی اس زمانے میں ایسے ہی تھا، دل گواہی دیتے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا. ایسے کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو مسلمان نہیں کیا گیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. پس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے. یہ آج کون سی ہے؟ یہ قیامت کی آج ہے کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں ان پر ہنستے تھے، اس وقت جنتی لوگ دیکھ کے ان پہ ہنسیں گے کہ دیکھو افسوس ہے تم پر کہ اس وقت تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آج دیکھو کہ تم کن حالوں میں ہو، کہ سیاہ تمہارے چہرے ہو چکے ہیں اور کیا تمہاری حالت ہو چکی ہے. کیونکہ جو انسان جسے کہتے ہیں نا کہ گاڈ کانشیس ہونا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، تو وہ تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا ہوتا ہے نا. وہ تو ہر قدم پہ سوچتا ہے کہ یار یہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ مجھ سے ایسا کام تو نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہو، ناراض ہو جائے. تو ایسا وہاں پہ ہوگا کہ وہ الٹا ہو جائے گا. جو دنیا میں ہنستے رہے وہ وہاں پہ رو رہے ہوں گے،
جو یہاں پہ بیچارے پریشان ہوتے تھے ان سے، وہ وہاں پہ خوش ہوں گے۔ اور آگے آیت نمبر 35 ہے کہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا، پورا پورا بدلہ۔ یہ بڑا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو میں کئی بار سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ پورا پورا بدلہ کا کیا ہے کہ جتنا اس نے دنیا میں کارنامہ کیا ہے نا کسی بھی طرح سے پورا پورا، اگر تو نیکی کی ہے پورا پورا بدلہ ملے، اگر تو بدی کی ہے تب بھی پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے اب نوک پلک دیکھیں، ایک ایک چیز پہ غور کریں۔ پیاز کاٹتے ہیں ہم، پیاز کی جو لیئرز بنائی ہوئی ہیں، ہم انار کاٹتے ہیں، کس طرح سے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے کو چنا ہوا ہے۔ کوئی آپ بنانا دیکھ لیں، کیلے کو اگر ہم بیچ میں سے کرتے ہیں اس میں باریک باریک سیڈ ہیں، اس ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ یا چھوٹی چھوٹی نیکیاں نظر نہیں آئیں گی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی نیکی کو کرنے کا جذبہ تھا لیکن آپ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے کہ آپ اس نیکی کو کر سکتے، تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے اس بندے نے ایٹ لیسٹ سوچا اس کے بارے میں، اس کا مطلب اس کی سوچ اچھی تھی، اس کی سوچ پاک تھی، وہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اتنی اکنومیکلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ کر سکتا۔ تو ہمیں تو نیکی کرنے سے پہلے سوچنے پہ بھی ثواب ہے نا، اس کا بھی ہمیں وہاں پہ اجر ملے گا۔ لیکن گناہ ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ وہ اپنے ہاتھوں سے کر نہیں لیتے تب تک آپ کو گناہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہمارے لیے کی ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ بندہ گناہ کرنے جا رہا ہے، یہ اینڈ ٹائم پہ آ کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اس کی دل میں کوئی ایسی بات آ جائے اور یہ اس گناہ سے رک جائے۔ اینڈ ٹائم تک اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر قرآن پاک کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا۔ لیکن انسانوں کے دل بڑے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو پگھلانے کے لیے۔ لیکن ہمیں اپنے ساتھ ایسا نہیں کرنا، ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو غور و فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو ناپ تول میں کمی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ لین دین میں کمی کیا کرتی تھی، یہ اس قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اوبویسلی آئے ہوں گے، کیونکہ اتنی حقیر چیز کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارا بدلہ لیں گے۔ تو آج ہم نے سورہ مطففین کر لیا، انشاءاللہ ہم آگے سورہ انشقاق کریں گے۔ اچھا، سورہ انشقاق کے ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ کسی چیز کو کسی سین کو اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ 3 صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن میں سے ہم 2 تو پڑھ چکے ہیں لیکن سورہ انشقاق ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل یا پرسوں جس دن بھی ہو سکا۔ جیسے سورہ تکویر جو ہم نے پڑھی تھی جس میں سورج کو لپیٹ لینے کا ذکر تھا، اور سورہ انفطار جو کہ ہم نے کل پرسوں میرا خیال ہے میں نے سینڈ کی تھی، اور اس کے علاوہ سورہ انشقاق، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں پورا ایک سین کو پورے کو نا اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے ایک ایسا بتا دیا کہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس چیز کو امیجن کر کے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز یوں ہوگی، یہ اس طرح سے سورج چاند ستاروں کے ساتھ کیا جائے گا، پہاڑوں کے ساتھ کیا جائے گا، زمین کے ساتھ کیا جائے گا، پھر حاملہ اونٹنیوں کا ذکر تھا۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان میں سے ہم 2 پڑھ چکے ہیں، اور تیسری جو ہے وہ سورہ انشقاق کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر ہم انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں ان اولادوں کو اچھا نیک بنانے کی توفیق دے، ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔